بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على نبيه الكريم الأمين العظيم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صدق الله العظيم سلمت كلمة الشريف رضي الله تعالى سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بار نمبر 3 کے درس کا آغاز گزشتہ درس میں ہو چکا ہے. رسولوں کی فضیلتوں کے حوالے سے سب سے اہم عنوان یہ دیا گیا تھا کہ اللہ پاک جس چیز کا بھی انتخاب فرماتا ہے وہ کبھی بھی اس کے اندر کسی بھی زاویے سے عیب کا تصور نہیں ہے، عیب کا پہلو نہیں ہے. پارہ نمبر 18 میں ایک آیت ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین، بڑی برکت والا ہے اللہ جو خالقین میں احسن ہے، پیدا کرنے والے میں احسن ہے، حسن ہے. ظاہر ہے جو پیدا کرنے میں وہ احسن ہے تو جس کو پیدا کرے گا وہ بھی احسن ہی، اس کی خالقیت احسن تو اس کی مخلوق بھی احسن. اسی لیے اور نمبر 3 میں والتین والزیتون لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، حسن والی صورت. تو آپ ہم سب متعین کرتے ہیں کہ یہ کالے ہیں، یہ گورے ہیں، چھوٹے ہیں، ایسے ہیں، ویسے ہیں. یہ ہمارا لاجک ہوتا ہے، ہماری سوچ ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک کی مخلوق ہونے کی حیثیت سے وہ حسین ہے، وہ اچھی ہے، وہ جمیل ہے. اب تمام مخلوقات کا یہ جو تصور ہے تو اللہ پاک نے تمام مخلوقات میں 4 کیٹیگری خصوصاً قرآن پاک کے حوالے سے بتاؤں، تمام مخلوقات میں بھی اعلیٰ رکھا ہے. 4 کیٹیگری جو ہے تمام مخلوقات میں بھی اعلیٰ ہے. نیچے سے بتاؤں سورہ نساء کی آیت نمبر 61 وغیرہ میں آپ دیکھیں گے تو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. قرآن پاک کا فرمان ہے کہ اللہ پاک نے جن لوگوں پر انعام کیا مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات بنی آدم، ان میں سے 4 ہیں. آیت نمبر 69 اوپر سے ہے نبی، صدیق، شہداء، صالحین. نیچے سے صالحین. آپ صالحین بولے تو اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، پھر نبی. یہ 4 کیٹیگری قرآن پاک سے ثابت ہے. تو ایک طے ہو گیا کہ جب مجموعی طور پر جنرلی طور پر ساری مخلوق کو اللہ نے احسن پیدا کیا، حسین پیدا کیا، خوبصورت پیدا کیا، اور ان میں 4 کوالٹی ایسی ہے جو ان میں بھی اعلیٰ، ان میں بھی افضل ہے، خاص انعامات اور اکرامات سے وہ نوازے گئے ہیں. انبیاء، شہداء، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ 4. تو اس سے بھی طے ہو گیا کہ اللہ پاک کے نزدیک مخلوقات انفرادی طور پر اور اجماعی طور پر اچھی ہیں، لیکن ان اچھوں میں بھی کچھ اچھے ہیں جنہیں نیچے سے صالحین کہا جاتا ہے، اس کے اوپر اچھے ہیں شہداء کہا جاتا، اس کے اوپر اچھے ہیں صدیقین کہا جاتا، اس کے اوپر اچھے ہیں نبی کہا جاتا. لیکن اس میں اور 2 کیٹیگری، نبی سے اوپر رسول ہے. میں نے تعریف بتایا تھا کہ رسول اس نبی کو بولتے ہیں، رسول کے لیے نبی ہونا ضروری ہے، نبی کے لیے رسول ہونا ضروری نہیں. جیسے نبی جو ہے یسع، ذوالکفل، یہ سب نبی ہیں، رسول نہیں ہے. رسول کے لیے صاحب شریعت اور صاحب کتاب ہونا ضروری ہے. رسول کے لیے صاحب شریعت اور صاحب کتاب ہونا ضروری ہے. رسولوں کی تعداد 313 میں کم ہے، اور انبیاء کی تعداد جو 1,02,24,000 کم بیش ہوئی. انبیاء، ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں. تو نبی سے اوپر رسول ہے، اور رسول میں بھی ایک اور کوالٹی. پارہ نمبر 26 میں آپ جائیے سورہ احقاف میں. ہاں، سورہ محمد سے پہلے اولو العزم کا ایک لفظ آیا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا ساعة.
یہ سورہ احقاف کی لاسٹ آیت ہے، پارہ نمبر 26 میں، اس میں ایک لفظ ہے اولو العزم. ہاں ایک لاسٹ آیت 35. تو رسولوں سے اوپر اولو العزم اس رسول کو بولتے ہیں جو کسی بھی حال میں کسی سے بھی کسی بھی زاویے سے کمپرومائز نہ کرے، اس کو اس رسول بولتے ہیں. اولو العزم رسول، عزیمت والے رسول. ان میں حضرت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ، محمد الرسول اللہ. بعض نے نوح کو بھی شامل کیا. موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، محمد الرسول. پھر اس میں بھی ایک کیٹیگری ہے، اولو العزم رسول میں بھی ایک اعلیٰ ہے جو آپ کے اور ہمارے نبی محمد الرسول اللہ. ایسے کر رہے ہیں آپ، نبی سے اوپر رسول ہے، رسول سے اوپر اولو العزم رسول ہے. یہ کیٹیگری بتا رہا ہوں. اور اولو العزم رسول میں بھی اعلیٰ ہے وہ محمد الرسول اللہ. اسی کو کہا گیا ہے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی. یعنی اچھا تو سمجھے ہی ہے آپ کو، صالحین کو بھی اچھا سمجھے، شہداء کو بھی اچھا، صدیق بھی اچھے، نبی بھی اچھے، رسول بھی اچھے، اولو العزم رسول بھی اچھے، لیکن ان سب اچھوں میں سب سے اچھا محمد الرسول. تو اعلیٰ ہونے کی انتہا کا نام مخلوق میں محمد ہے. اسی کو کہا گیا پرشین میں بعدس خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر. خالق ہونے کے بعد اگر عظمت کی ابتدا ہو رہی ہے تو محمد ہے، اور مخلوق میں اعلیٰ ہونے کی انتہا ہو رہی ہے تو محمد ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت جن میں بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت رکھا، فضیلت عطا فرمائی. منہم من کلم اللہ، بعض کو کلیم بنا. بعض وہ ہیں، اب سمجھ رہے ہیں، بعض بول کر کے بھی اتنے اچھے سے موسیٰ کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بعض نہ رہے، خاص ہو گئے. بعض اگر بولتے ہیں کہ بعض لوگوں کی دعوت ہے، اس کا مطلب کوئی خاص نہیں ہوتا، لیکن اس بعض میں بھی خصوصیت نظر آ رہی ہے. بعض وہ ہے جس کو کلیم بنایا، آٹومیٹک جاننے والا اسلام کا سمجھ جاتا کہ موسیٰ اللہ نے انہیں کلام کے شرف سے مشرف فرمایا. طور پر بلا واسطہ طور پر بلایا، بات کی. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض وہ ہیں جن کے درجوں بلند ہیں. اچھا یہ ترجمہ صحیح ہے، درجوں بلند ہے یہ ترجمہ نہیں. بعض وہ ہیں جن کو اللہ نے درجوں بلندی عطا فرمائی. اس میں خوبی یہ ہے کہ جب اللہ عطا فرمایا ہے تو اب بندے جو ہے اس کی لمٹ نہیں کر سکتے. اسی کو کہا گیا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. عیب تناہی بولے تو شمار کرنا، شمار کرنا حضور کے وصف کو یہ عیب ہے. ارے باپ، حضور کے وصف کو، آپ کے نبی، آپ کے ایمان جان کے وصف کو شمار کرنا، ان کے وصف اوصاف اور کمالات کو شمار کرنا، یہ فرماتے ہیں کہ یہ وصف تناہی سے ہے بری. یہ وصف جو ہے حضور کے عیب تناہی شمار میں لانے سے بری ہے. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کیا کیا اتنے کمالات ہیں کہ کن کمالات کو شمار کریں. توجہ دیا؟ اسی کو اللہ پاک کہہ رہا ہے قرآن پاک سے ہے یہ الشعر. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، میں نے اس دن کہا تھا کہ پلورل کا صیغہ ہے. درجتن یہ سنگولر ہے اور درجات پلورل، اس کی کوئی حد نہیں. اب کتنے لوگ ہیں، کتنے انسان ہیں، آپ لمٹ میں لا سکتے نہیں لا سکتے. اللہ پاک کے نزدیک ہے کوئی لمٹ، لیکن بندے نہیں لا سکتے. تو حضور کے درجے کی بلندی جو کی جا رہی ہے، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ، یہاں بَعْضَهُمْ سے مراد حضور ہے، آپ کے نبی ہیں. حضور کے کمالات یہ ہے کہ اللہ پاک فرما رہا وَرَفَعَ، اس نے بلندی عطا فرمائی بَعْضَهُمْ، حضور کو. رسولوں کے بعد سے مراد یہاں حضور ہے، جیسے وہاں بعد سے مراد موسیٰ لیے، ویسے یہاں بعد سے مراد حضور ہے. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو درجاتن درجوں بلندی عطا فرمائی. اس میں ایک نقطہ یہ دیا تھا، یہ دے رہا ہوں کہ رب کہہ رہا ہے کہ درجوں بلندی عطا کی، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس میں بندے حضور کے درجات کی کوانٹیٹی نہیں تلاش سکتے، حضور کے درجات کی کوالٹی ہے بس. اس کی کوانٹیٹی تلاش نہیں سکتے، اللہ پاک نے کہہ دیا. اس کی حد، اس کی شمار، اس کی لمٹ، اس کی گنتی بندے نہیں کر سکتے. کیوں؟ اللہ پاک نے یہ درجے پر یہ بلندی عطا فرمائی. وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو
معجزات عطا فرمائے. اب خصوصی معجزات کیا تھے وہ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو کسی بھی نبی کو اللہ پاک نے جس قوم میں بھی بھیجا، دھیان دیجیے گا سورہ انعام میں آپ جائیے، اس میں صاف ہے اس کا تذکرہ. کسی بھی نبی کو بھیجا تو بھیجنے سے پہلے جس قوم میں جو گڑبڑی ہوتی توحید کے حوالے سے، جو گڑبڑی ہوتی توحید اور توکل کے حوالے سے، اللہ کو چھوڑنے اور بیزارگی کے حوالے سے، اللہ پاک خصوصیت کے ساتھ اس نبی کو وہی جیسا معجزہ عطا فرما کر بھیجتا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے لوگ جھوجھا پھوپھا یہ سب کے بہت قائل تھے. سچ یہ ہے کہ آج بھی بہت ہیں. اللہ پاک بچائے ہماری خاص طور سے عورتوں کو. نماز دعا کر کے اللہ ہمیں بخش دے. اچھا بخشش کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ ہمیں یہ دے دے، خود بھروسہ نہیں رکھتی. رسول پاک نے فرمایا دعا کرو تو یقین رکھو کہ اللہ قبول کرے گا تو کرے گا. خود قرآن میں قال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں. یؤمنوا بی، دعا کرو تو ہمارے اوپر دعا کی قبولیت کرنے والا یقین بھی کرنا کہ اللہ قبول کرتا. لیکن نہیں دعا کرتے اور باہر جا کر کے کیا ہے بات کی نماز پڑھ رہے ہیں بھی کر رہے ہیں، یہ قبول، یہ نیت کے خلاف ہے، کچھ شک ہے. یقین کرنا مرتے دم تک آپ کو یہی کرنا ہے. اب دے یا نہ دے، یاد رکھنا کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ کرتا اللہ قبول کرتا لیکن اس کا نتیجہ ظاہر نہیں کرتا. نتیجہ ظاہر نہیں کرتا. آپ ایگزام دینے کے لیے گئے، اب اچھا لکھے والے نا، پھر بھی آپ فیل ہو گئے. اب کیسے فیل ہو گئے؟ کیا ہے؟ اب واقعی پھر ری جج بھی کرائے تو اس کو بھی وہی نکلا. ہاں محنت تو کر لی آپ، کیا ہے کہ آپ کو فیل کس لیے کرا؟ ہو سکتا آپ کی ترقی جو ہے آپ کے لیے ہانیکار، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ختم ہو گیا. ٹینشن نہیں لینا، پھر امتحان لے. تو اللہ پاک ہر نیک اور جائز دعاؤں کو قبول کرتا، یہ طے ہے. لیکن اس کا کبھی کبھی رزلٹ ظاہر کر دیتا، کبھی کبھی نہیں کرتا. کیوں؟ اگر کر دے تو پتہ نہیں بندہ دعا کرنا بند کر دے گا. تو بندے کی دعا کہیں کبھی بہت اچھی لگتی، اس کی ادا اچھی لگتی تو اللہ پاک اس کو چھپا کر کے رکھتا ہے. تو کرتا رہا، تیرا رونا میرے کو پسند ہے، بس تو گڑ گڑاتا رہا ہے، تو روتا رہا ہے، میرے کو پسند ہے تو ہے، میرے اوپر آبزیکشن نہیں کر سکتا. زیادہ کرے تو مار دے تو ختم. ہاں میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، مجھ سے گڑ گڑا سکتا ہے بس. اب مجھے رونا بہت پسند ہے، بندوں کا رونا بہت پسند ہے. اسی لیے نے کہا بڑے بڑے جب صحابہ کرام کو بھیجا جاتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ لوگوں کے رونے سے بچنا، تیرے اوپر کوئی روئے نہیں، کیونکہ وہ رونا میری بارگاہ میں ڈائریکٹ پہنچتی ہے. وہ رونے والی آواز ڈائریکٹ پہنچتی ہے، حجاب تک نہیں رہتا، میں ڈائریکٹ قبول کرتا ہوں. بددعاؤں کو آہوں کو بددعاؤں سے بچنا. اسی لیے ماؤں کے حوالے سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شکایت نہ کرو ماں. حدیث میں بھی یہ آیا ہے کہ مائیں اپنی اولاد کو بددعا نہ دیں، کبھی کسی بھی حال میں بددعا نہ دیں. وہ 99 نہیں 100 سے بھی اوپر اگر غلطی کر رہا ہے، 100 سے بھی اوپر غلطی کر رہا ہے تو نہ دیں، کیونکہ اللہ پاک ماؤں کی دعا کا انتظار کرتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کبھی بھی نہیں، اس ہونٹ میں بڑی طاقت ہے، ماں کی ہونٹ میں بڑی طاقت ہے. اگر تیری بد دعا تیرے منہ سے نکل رہی ہے اور تجھے کمانڈ ہے کہ اللہ قبول کرتا تو دعا کر دینا ہدایت کی. اس کمانڈ کے ساتھ کہ جب بد دعا کر رہی ہے تو تیری بد دعا قبول ہو سکتی ہے تو دعا ہی کر دے، وہ بھی تو قبول کر سکتی، وہ بھی قبول ہو سکتی. دعا کر دے کہ اللہ ہدایت عطا فرمائے. اس لیے کبھی بھی مائیں بد دعا نہ کریں، کبھی بھی بزرگ بد دعا نہ کریں. وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ. ہر نبی کو بھیجے جانے کی یہی شان ہوتی تھی کہ جب بھی قوم میں کوئی گڑبڑی ہوتی، کوئی غلطی ہوتی، کوئی توحید کے خلاف پہلو جاتے تو اللہ پاک ویسے ہی معجزات دے کر کے بھیجتا. لیکن محمد رسول اللہ کو بھیجا. آپ حضرت عیسیٰ کو پہلے لیں تو عیسیٰ کے زمانے میں چھوچھا پھوپھا، یہ برس کی بیماری، یہ کوڑھی وغیرہ کی بیماری بہت زیادہ تھی، اور ذخیرہ اندوزی، غیب کے تعلق سے برے خیالات وغیرہ تھے. تو اللہ پاک نے 4 معجزات خاص طور سے جو ذکر میں ہے، مردوں کو زندہ کرنا، مادرزاد اندھوں کو شفا دینا، اور مطلب بتا دینا کہ گھر میں تم کیا جمع کر کے رکھے ہو، فیوچر میں رکھو گے، وہ سب بتا دینا، اور نابینا کو مطلب بینائی دے دینا. یہ سب جو ہے حضرت موسیٰ کے زمانے میں اللہ کو چھوڑ کر کے بہت زیادہ عام ہو چکا تھا. تو اللہ پاک نے یہ 4 معجزات خاص طور سے عیسیٰ کو عطا کر کے بھیجا. تو اسی کی طرف اشارہ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو خصوصی معجزات عطا فرما کر بھیجا.
وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے جبرائیل کو یہ حکم دے دیا کہ یہ میرا عیسیٰ جہاں جائے تم بھی ساتھ ساتھ رہنا۔ وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی بروح القدس، روح القدس کے ذریعے، یعنی حضرت جبرائیل کے ذریعے، یہاں تک کہ جب یہ 33 عرص کے تھے اور قوم نے ان کو مارنا چاہا، قتل کرنا چاہا، تو ایک روم میں جس میں حضرت مریم بھی تھی، ایک روم میں ڈال دیا اب قتل کرنے کے لیے، جس کو بھیجا اللہ پاک نے اسی شخص کو حضرت عیسیٰ کی شبیہ بنا دیا، اس کی عیسیٰ کی شکل دے دیا۔ قرآن پاک پارہ نمبر 6 میں ہے، شبیہ دے دیا، شکل دے دیا، اور دے دینے کے بعد اس کو بھیجا کہ جاؤ تم قتل کر کے آؤ۔ جب دیر ہو گئی نا تو یہ حضرت عیسیٰ کی شکل لے کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو جبرائیل کے ذریعے سے ایک کھڑکی سے اللہ پاک نے اٹھا لیا آسمان میں، کھڑکی کو باہر کر کے، تو جبرائیل علیہ السلام لے کر کے اوپر چلے۔ اور جب یہ باہر آئے، وہ کہاں ہیں؟ ان کا نام جو ہے یہوز تھا یا یہوزا تھا، ایسا کچھ تھا۔ وہ چیخ چیخ کر بول رہا ہے، ارے میں یہوز ہوں۔ تم یہوز ہے، تو عیسیٰ کی طرف دیکھ رہے ہو، جھوٹ بول رہا۔ تو لوگوں نے انہیں کو مار دیا، قتل کر دیا۔ تو وہ کہا کہ اگر تم مجھے قتل کر رہے ہو تو پھر وہ کہاں ہیں؟ لو، اب قتل کرنے کے بعد پچھتانا پڑا ان لوگوں کو۔ قرآن میں صاف ہے، ماں قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، پارہ نمبر 6 کی 2 پیج میں آپ دیکھیں گے تو یہ بات آپ کو معلوم ہے۔ کہنا یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس طرح مدد فرماتا ہر اینی ٹائم۔ حالانکہ آپ غور کیجئے کہ اللہ پاک اگر جبرائیل کو نہیں بھی رکھتا تو موسیٰ کو جب فرعون کے گھر میں رکھ سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ پاک ایک بتا رہا ہے کہ بزرگوں کی صحبت بھی ہماری چاہت ہے، سونا یہ کہنا چاہیے۔ نہیں، حضرت جبرائیل کے ذریعے سے بھی اللہ پاک مدد کر سکتا بغیر ان کے، لیکن یہ حضرت جبرائیل کو رکھ کر بتا رہا ہے کہ سنو میں اس بات پر قادر ہوں اور میری چاہت ہے کہ تمہاری مدد ہم دوسروں سے بھی کرا سکتے ہیں۔ خیر، آگے اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر اللہ چاہ لے تو یہ لوگ آپس میں نہ لڑے، اللہ چاہ لیتا تو یہ نہ لڑتے۔ مقتتل الذین، ان لوگوں سے جو ان کے بعد ہیں، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئی۔ مطلب کیا ہوا؟ عیسیٰ کے بارے میں جو لوگ یہ سن آف گاڈ کا عقیدہ رکھتے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، ہم چاہتے تو یہ جو ہے ایسا عقیدہ نہیں رکھتے، ہم ان کے دل پر کنٹرول رکھتے، ہم ان کے دل پر کنٹرول رکھتے، لیکن میری چاہت بھی ہے کہ ہم نے عقل دیا، دماغ دیا، سوچ دیا، تو کچھ تو بھی صحیح پازیٹیو یوز کرو، خالی الٹا ہی یوز کرو گے۔ تم حضرت عیسیٰ کے بارے میں ایسی سوچ رکھتے ہو کہ یہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے، تم ہی بتاؤ۔ نہیں، اللہ ان کا باپ ہے، مریم بیوی ہے اور ماں ہے، ایسا صحیح، یہ تھنکنگ تمہاری صحیح نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت آدم کو تم دیکھ لو، آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب پیدا کیا تو وہاں تو باپ بھی نہیں، بیٹا بھی، تو ماں بھی۔ تو یہ ایگزامپل یہ بعد کی تم کو حضرت آدم کی سوچ سمجھ میں نہیں آ رہی، جس کی تم ڈائریکٹ اولاد ہو، آدمی ہو۔ اس لیے اگر ہم چاہ لیتے، توجہ دیں، ہم چاہ لیتے تو یہ تمہارا لاجک بھی ہم میٹ سکتے تھے، لیکن ہم تمہیں عقل دیے، شعور دیے، تھنک دیے اور لاجک دیے کہ صحیح طور پر یوز کرو، نہیں کرو گے تو دیکھو کیا ہوگا۔ اللہ پاک آگے فرماتا ہے وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن یہ سب آپس میں اختلاف کر بیٹھے۔ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ، کچھ لوگ تو ایمان رکھے، کچھ لوگ ایمان رکھے، وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ، اور کچھ لوگ جو ہے نا بیٹے کا عقیدہ رکھ کر کے، خدا کا عقیدہ رکھ کے عیسیٰ کے بارے میں کفر کر بیٹھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، ہم چاہ لیتے تو یہ آپس میں لڑتے نہیں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ وہ کرتا ہے جو اس کا ارادہ ہو۔ اس سے اصل کیا ہے، میں ایک جو صحیح نقطہ دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تب تو ہم مجبور ہیں، تو اللہ چاہتا سب کچھ، ایک سوچ ہوتی ہے نا، تو سب کچھ اللہ چاہتا، یہ تو ہم تو مجبور ہیں۔ نہیں، ایک لفظ ہے چاہت، نہیں تو چاہت چھوڑ دی، ایک لفظ ہے مشیت، ایک لفظ ہے ارادہ، دھیان دیجیے، اور ایک لفظ ہے رضا۔ 3 لفظ ہے، مشیت، ارادہ، رضا، را زاد الف، رضا، سمجھ رہے نا؟ اب جیسے رضی اللہ عنہم، اور حضرت حسین کے بارے میں اللہ نے، اے رسول اللہ نے کہا نا، اے اللہ میں ان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ توجہ دو، مشیت، ارادہ اور رضا، یہ 3 ورڈ ہے۔ ان تینوں ورڈ کے لیے اردو میں چاہت کا ورڈ یوز ہوتا، چاہنا۔ ارے ان کی چاہت ہی نہیں، اب تم کہیں کو پریشان کر رہے ہیں جب ارادہ نہیں ہے؟ دیکھو کبھی ارادہ نہیں بولتے، جب خواہش ہی نہیں ہے، سمجھ رہے نا، پسند ہی نہیں ہے، دیکھیے یہ سب۔ تو یہ سب جتنے بھی آپ الفاظ دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی ورڈز دیکھ رہے ہیں، یہ سب 3 ہیں، ارادہ، مشیت، رضا۔ تو اللہ پاک کیا فرما رہا؟ مشیت اور ارادہ،
مشیت اور ارادہ کا تعلق جو ہے، توجہ دیجیے، مشیت اور ارادہ کا تعلق خیر اور شر دونوں سے ہے، لیکن رضا کا تعلق صرف خیر سے۔ بڑا علمی پہلو ہے، اب اس کو توجہ سے سنیے۔ رضا کا جو تعلق ہے وہ خیر سے، مشیت اور ارادہ کا تعلق خیر اور شر دونوں سے۔ اب لڑنا، یہ سب جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب کے لیے آپ ارادہ اور مشیت یوز کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ان اللہ علی کل شیء قدیر، شیء قدیر بولتے ہیں، ہر مشیت جو اس کی مشیت ہوتی ہے اسی پر وہ قادر۔ اب آپ غور کریں، اب یہ اللہ پاک جو ہے خالق ہے، سب کچھ کا خالق ہے، لیکن کیا آپ کبھی بھی دعا کیے ہیں اے خالق خنزیر ایمان چلا جائے؟ صحیح ہے، لیکن خنزیر کا خالق ہے نا، وہ پیدا کیا کہ نہیں اللہ پاک نے، سب کچھ کو اللہ پاک پیدا کیا، لیکن آپ نہیں کرتے کیوں؟ یہ پیدائش جو ہے یہ اس کی مشیت اور ارادہ سے، آپ کو جو پیدا کیا یہ رضا ہے، سمجھ، یہ رضا ہے۔ رضا خیر کو بولتے ہیں، جس میں خیر کا پہلو پوشیدہ اس میں رضا ہے، اور اسی لیے اللہ پاک خود فرماتا وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، ہم اپنے بندوں کے لیے کفر کی رضا نہیں کرتے ہیں۔ ارادہ ہو سکتا ہے، مشیت ہو سکتی ہے، ارادہ اور مشیت ہو سکتی ہے، کیونکہ ارادہ اور مشیت میں بندوں کے عقل، بندوں کی سوچ، بندوں کے لاجک تک کا لحاظ اللہ پاک کرتا ہے، رضا میں صرف اپنا لحاظ کرتا ہے۔ دیکھا آپ نے، یہی بھی پہلو ہے، دھیان رکھیے گا۔ جو آپ بولتے ہیں اللہ کے چاہنے سب کچھ نہیں، ایک فرقہ جنم لے لیا ہے اسی سوچ کی وجہ سے، فرقہ جبریہ اور فرقہ قدریہ۔ جبریہ بولتے ہیں اللہ بندہ تو مجبور ہے، ارے ہم اپنے سے کرتے کیا، جو بھی ہو اللہ کرتا نہیں، پھر عقل کے کو دیا، جانور ہے کیا کہ جانور جو ہے مار بھی کھاتا کھانا بھی کھاتا، نہیں صحیح ہے کہ نہیں؟ ہمارے کو کوئی بات کہہ دے، ممی بات کہہ دے تو کھانا چھوڑ دیتے، صحیح ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ یہ دل ہے، یہ عقل ہے جو اٹیک کر، لیکن جانور کو مارتے رہو اور اچھے سے کھاتا رہو، یہ ہے جانوروں سے ہمیں ممتاز اسی لیے کیا گیا۔ تو مشیت اور ارادہ میں ہماری تھنکنگ کا بھی لحاظ ہے، کرتا اللہ پاک، لیکن رضا صرف اللہ پاک خیر کو کرتا، تمہاری سوچ ہو یا نہ ہو۔ اسی لیے اللہ پاک نے کہا تم جو چاہتے ہو وہ بہتر ہو کوئی ضروری نہیں، لیکن میں جو چاہتا ہوں وہ بہتر ہے، یقین کر لو۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، تم ناپسند کرو لیکن تمہارے لیے بہتر ہے، میں جانتا ہوں، تم پسند کرو تمہارے لیے وہ بدتر ہے، میں جانتا ہوں۔ یہ تین بات ضرور یاد رکھیے گا۔ تو یہاں پر جہاں پر بھی بات آ رہی ہے نا اللہ اگر چاہتا تو پھر یہ سن آف گاڈ کا عقیدہ ہی نہیں رکھتے تو اللہ ہی چاہنا، نہیں، اللہ نے مشیت کی، رضا نہیں، پسندیدگی نہیں۔ سمجھ میں آگے بات نہیں، آگے دیکھیے آپ، ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ پاک وہی کرتا ہے جو اس کا ارادہ ہوتا۔ آگے دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ، اے ایمان والو، نوٹ کرنا۔ ابھی ایک درس میں جو بچوں کے درس میں ایک درس میں بڑا اچھا پہلو آیا، لوگوں نے پوچھا کہ نماز میں تو ہم درود السلام پڑھتے ہی ہیں نا، اچھا بڑا اچھا سوال کیا، کیونکہ میں نے سوال کی اجازت دی تھی، عورتوں کو اجازت دیجیے تو ارے باپ رے وہ سر سے بوجھ نہیں سر اتار لیتی، ہاں بوجھ اتارنے بولو تو سر اتار لیتی، ہاں خیر ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نماز میں تو پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی درود ابراہیم درود، تو درود السلام پڑھ ہی لیتے پھر ایکسٹرا کیا پڑھتے؟ میں نے کہا ہاں یار میں اپنے اوپر پڑھنے بولتا تو کیا کرتی ہو پتہ نہیں، تمہارے نبی پر پڑھنے بول رہا ہوں اور پھر بول رہے اعتراض کرے۔ خیر میں نے کہا ماں قرآن پاک سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں آپ اٹھاؤ، یا ایھا الذین آمنوا صلوا، جملے میں بولو اے ایمان والو، غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجو۔ کس کو کہا اللہ پاک نے؟ ایمان والے کو کہا۔ نوٹ کریں آپ جملہ، یا ایھا الذین صلوا، یا ایھا الذین حجوا، اے حج کرنے والو یا اے نماز پڑھنے والو درود سلام پڑھو نہیں کہا، اے ایمان والو۔ تو آپ ذرا بتاؤ نماز پڑھنے کے بعد تم ایمان والے ہو کہ نہیں؟ اور اللہ پاک ایمان والوں کو درود سلام پڑھنے کا ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صحیح ہے؟ اے ایمان والو، نبی پر درود اور سلام پڑھنا، ایمان والو، اور تم نماز سے باہر بھی ایمان والی رہتی ہو اور اللہ پاک نے تمہیں ایمان والے کی بنیاد پر کہا درود سلام پڑھو۔ تو اگر کنڈیشن لگاتی ہو کہ نماز میں تو پڑھ لیے تو پھر اللہ کہنا چاہنا یا ایھا الذین صلوا، اے نماز پڑھنے والی ہو، ایسا بولنا تھا، صحیح ہے کہ نہیں؟ اس لیے یہاں پر بھی آپ دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا، آگے جو عبارت آ رہی ہے اے ایمان والو، مطلب کنٹینیوٹی ہے آرڈر میں، کیا انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اب ایک سوال بڑا اچھا ہوا ہماری ایک بہن نے کیا، بڑا اچھا سوال تھا کہ ہم کریں تو ثواب ملتا کیا، ہوتا کیا؟ بالکل ثواب ملتا ہوتا بھی۔ پارہ نمبر 19 میں آپ جائیے، سورہ فرقان،
وہاں 19 میں سورہ فرقان میں 18 سے جو شروع ہوتا ہے لاسٹ سورہ اور فرسٹ میں جاتا، تو سورہ فرقان میں آپ جائیں گے تو اس میں ایک ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جو بندہ ایکسٹرا نیک عمل جو کرتا ہے نا، آپ چل رہے ہیں، آپ کوئی مانگنے والا آپ نے دے دیا ہے نا، ایکسٹرا خیرات جس کو آپ بولتے وہ کرتا، تو اللہ پاک ڈیفیکلٹ سے بڑے گناہ کی توبہ میں یہ چھوٹے چھوٹے جو اعمال ہوتے ہیں مددگار ثابت ہوتے ہیں. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ تعالیٰ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے والے اور توبہ کرنے والے کی توبہ کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ کو میٹ دیتا ہے. سیئاتہم، ان کے گناہوں کو، بڑے بڑے گناہوں کو میٹ دیتا ہے. حسنات، نیکیوں. تو ضرور ملے گا، آپ اگر کریں تو الحمدللہ آپ کو ضرور ملے گا. اللہ پاک فرما رہا ہے انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے. اللہ خرچ کرو. اور اس میں یہ زکوٰۃ صدقات نہیں، اگر زکوٰۃ صدقات ہوتا تو پھر زکاتی کو کرتا، ایمان والے کو نہیں کہتا. یہ کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ فقیر بھی تو ایمان والے ہیں نا، جو لے رہے ہیں وہ بھی تو ایمان والے ہیں. تو اگر اللہ پاک صرف مطلب مالک نصاب ہی کو ایسا کہتا تو خبردار. آگے جو فرما رہا من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے لا بیع فیہ، جس دن میں کوئی خرید و فروخت نہیں چلے گا، ولا خلۃ، کوئی دوست ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا، ولا شفاعت، کوئی ریکویسٹ کام نہیں آئے گی اس دن کے لیے. تو کیا بتائیے غریبوں کے لیے وہ دن نہیں ہے؟ یقیناً ہے نا، غریب بھی تو جائیں گے نا اس دن، یعنی قیامت کے دن جائیں گے نا. تو پھر یہ غریب امیر سب کو کہا جا رہا خرچ کرنے کے لیے، یعنی وہی ایکسٹرا عمل، نوافل، جو نیکیاں آپ کرتے ہیں نوافل کرتے رہو. آپ نہیں کچھ ہو سکے تو کم سے کم سلام تو کرو، یہ صدقہ اور خیر خیرات کی منزل میں. سینہ تو ملاؤ، مصافحہ تو کرو، یہ سب تو کرو، یہ کرتے رہو ایکسٹرا عمل. کیوں؟ اس لیے کہ یہی تمہارا یقیناً جب بڑے بڑے گناہ تمہارے سامنے کھل کر آئیں گے تو یہ چھوٹے چھوٹی نیکیاں ان کو میٹتی ہوئی نظر آئیں اس دن. والکافرون هم الظالمون، اور کافروں کے لیے کافر ہی ظالم ہے. اب آپ غور کر رہے ہیں، کافر ہی ظالم ہے مطلب ایمان والے ہو تو ایمان کے دائرے میں جو میں آرڈر کر رہا ہوں یہ سب کرو، یہ ایمانی پہلو ہے. نہیں کرو گے تو یہ کفر والا پہلو. ایک اور بات بتا دوں، میں ہمیشہ مدینہ مسجد میں ایسا سنا تھا تو میں نے وہ مسئلہ بتایا تھا. یہاں پر بھی اگر آپ لوگ کی اس میں مرتکب ہیں تو اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. کبھی بھی آپ گاڑی چلاتے ہیں، اب یہ چوراستے وغیرہ پر، میں حیدرآباد کا سما ہوں، چوراستے وغیرہ پر اگر کوئی مانگتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دم بہترین ہے، مانگنے میں طاقتور ہے، ایسا پیشہ بنا لیے سو ہے، تو آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ اگر دینا ہے تو آپ دے دیجیے عزت سے، نہیں دینا ہے تو آپ یا تو کہیے معاف کیجیے یا بالکل آپ چپ رہیے. ڈانٹنا نہیں، کبھی بھی ڈانٹنا نہیں، ان کو جھڑکنا نہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو جھڑکو مت، یہ قرآن کا آیت ہے. سمجھا؟ دینا ہے تو آپ دیجیے، نہیں دینا ہے تو نہیں. دینا یہ ایمان کی دلیل ہے، جھڑکنا یہ کفر کی دلیل. اللہ پاک اسی طرف اشارہ کر رہا ہے والکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہے. ارے واہ، کافر ہی ظالم ہے. اس بات کو بہت سارے لوگ اس میں ملوث ہیں، ہٹتا کہ نہیں دے دے گا، اس طرح نہیں کرنا. محبت سے ایک دم بالکل پیش آئیے. نہیں دینا ہے تو نہیں دیجیے، آپ نہیں تو آپ معاف کیجیے. جو بھی کہنا اب ان کو جو کہنا ہے کہے جاتے، آپ کیوں گناہ کر رہے ہیں، آپ کیوں کفر والا کام کر رہے ہیں، آپ کیوں ظلم والا کام کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو ہدایت دے. آئندہ درس میں آپ لوگ ضرور رہیے گا کیونکہ سورہ آیت الکرسی والا درس ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بڑی لمبی آیت ہے. آج دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ آپ کے ہم سب کو اس درس کو خصوصی طور پر قبول فرمائیں اور ہم سب کو، ہم سب کے اولاد کو، ہم سب کے ماں باپ کو اس کا ثمرہ عطا فرمائیں. جو انتقال کر چکے ان کی بخشش فرمائیں، جو زندہ ہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیں. جن بھائیوں نے جس طرح سے بھی دعاؤں کی درخواست کی ہے دعاؤں کو قبول فرمائیں. جو بے ہدایت ہیں انہیں ہدایت نصیب فرمائیں. جو بے راہ ہیں ان کو راہیابی عطا فرما. یا اللہ جو پریشان ہے پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہیں شفا عطا فرما. مولا کسی نے اپنی ماں کے لیے پروردگار دعا کی درخواست کی ہے، پروردگار ان کی بھی صحت کاملہ انہیں عطا فرما. اور ایک بیٹے کی دعا ماں کے حق میں قبول فرما لے مولا. ماں نے تو دعا کرتے کرتے بیٹے کو جوان کر دیا، اے اللہ جوان بیٹے اور بیٹے کی دعا کو تو قبول فرما لے. یا اللہ ہم سب کے ماں باپ کو عزت و وقار کی زندگی عطا فرما. بے چینیوں سے بچا لے مولا، بے سکون کی زندگی سے دور کر دے مولا. سکون اور اطمینان کی زندگی ہمیشہ قائم و دائم رکھ مولا. گھر بار میں مال اولاد میں برکتیں عطا فرما. ہم سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرما. صلی اللہ تعالی علی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.